دی سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ سفر کا، ماہ محرم کا یہ آخری جمعہ ہے۔ قرآن مجید کے 15ویں پارے سورۃ الکہف مکیہ کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی رضا چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں، ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ بڑی اہم اور بڑی سوچ و بچار والی آیت کریمہ ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے صبح و شام رب کو پکارنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و نوالہ نے اس میں ہمارے نبی محترم رحمت للعالمین شافی المذنبین خاتم النبیین علیہ تحیۃ التسلیم سے یہ ارشاد فرمایا، ان سے خطاب فرمایا باری تعالی نے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ اپنی جان کو ان سے مانوس رکھو، اور ایک معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھو۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رکنا، ایک معنی یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا کے رکھو، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو۔ سمجھنے کے لیے کئی معانی میں نے بتلائے تاکہ آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو، ملائے رکھو، روکے رکھو، مانوس رکھو۔ کن کے ساتھ؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی تعلیم اور کتنا بڑا پیغام ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے حبیب محبوب سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
امتیوں کی تعریف ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو، ملا کر رکھو، مانوس رکھو، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، تو حضور کے سامنے اس وقت کون تھے؟ ہم تو نہیں تھے نا، صحابہ کرام تھے، حضور کے مخاطب، حضور کے سامنے رہنے والے، رات دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے والے، جہادوں میں حصہ لینے والے، حضور کی تعلیم اور درس کے لیے حضور کی خدمت میں بیٹھنے والے، یہ تھے، تو ان کی بھی تعریف ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی شان بھی بیان کر رہا ہے، اور اپنے حبیب پاک سرور لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ مانوس رکھیں۔ اب میں شان نزول بیان کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ کیوں فرمایا گیا، ایسا کیوں ہوا۔ مفسرین نے اس آیت شریفہ کے ضمن میں اس کا بیک گراؤنڈ، شان نزول، یہ بیان کیا ہے کہ مکہ کے رؤسا، مالدار لوگ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے دین کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ کی دعوت سننا چاہتے ہیں، آپ کا درس سننا چاہتے ہیں، مگر آپ کے پاس تو غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو امیر ہیں، ہمارا ٹھاٹ باٹ کچھ اور ہے، ہمارا لباس بھی کچھ اور ہے، ہمارا کر و فر کچھ اور ہے، ہماری اکڑ کچھ اور ہے۔ یہ ہے فقراء، حضرت عمار، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب، یہ تو ہمارے لیے، ہمارے سامنے غرباء ہیں، فقراء میں سے ہیں، یہ ہمارے سامنے مسکین ہیں، ہم تو سرمایہ دار ہیں، ہم تو دولت مند ہیں، تو ہم آپ کے پاس آنے کو تیار تو ہیں، مگر آپ کو ایک کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ یا تو آپ ان کو ابھی الگ کر دیجئے ہم سے، ہم کو الگ بٹھائیے، یا ہمارا ٹائم الگ کر دیجئے، ان کا ٹائم الگ کر دیجئے، جب یہ ہوں تو ہم نہ ہوں، جب ہم ہوں تو یہ نہ ہوں۔ یہ ہے اس کا پس منظر آیت شریفہ کا، جو اللہ نے آیت نازل فرما کے رسول پاک کو ان کی بات ماننے سے روک دیا۔ ہٹاؤ ان کو اپنے پاس سے، ان کی بات مت مانو آپ۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ دوبارہ یاد کریں آپ، ہم امیر ہیں، ہم دولت مند ہیں، ہم رئیس ہیں، ہم سردار ہیں، ہم وڈیرے ہیں اپنی قوم کے، اور یہ ہمارے سامنے کمتر ہیں، ہم امیر یہ غریب، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اور ایسا بھی ہے کہ ان کا لباس ہم سے کمتر ہے، ہمارا لباس تو شاہانہ ہوتا ہے۔ اب عرب میں ایک یہ بھی دستور تھا کہ جو عمرا ہوتے تھے، بڑے مالدار، وہ جب لباس پہنتے تھے تو زمین پر لٹکتا ہوا چھوڑتے تھے، گھسٹتا ہوا، یعنی ایک غرور تھا ان میں، غرور، اور زمین پر پیر مار کر چلا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے سب کی مذمت فرمائی کہ یہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں، عجب، غرور اللہ کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ واللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں جس کے دل میں ذرہ برابر غرور ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ مغرور بندہ جنت پہ جانے کے قابل نہیں ہے۔ عاجزی، تواضع، جب انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے تواضع کا حکم دے دیا تو باقی لوگ کیا ہیں؟ نبی کو عاجزی کا حکم دے دیا، انکساری کا حکم دے دیا قرآن میں اللہ نے، خود حضور نے فرما دیا کہ میں تو عاجزی والا ہوں، عجز و انکسار والا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد کوئی کیا ہے کہ کوئی غرور کا مظاہرہ کرے؟ تو وہ جو رؤسا تھے ان کے اندر ایک زوم تھا، گھمنڈ تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خواہش ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، کیونکہ دیکھیں رسول نبی اس کو اللہ نے بھیجا ہے پیغام پہنچانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، تو خواہش تو ہوگی اس کی کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی آئیں دعوت میں، تاکہ ان کے آنے کی وجہ سے ان کے قبیلے کے لوگ اور ان کے جو فرما بردار لوگ ہیں، فالوورز ہیں، وہ بھی آ جائیں۔ یہ خواہش اپنی جگہ درست خواہش ہے، مگر اس خواہش کے پیچھے ان کی جو سوچ تھی وہ اللہ کو ناپسند تھی۔ سوچ یہ تھی کہ آپ ان غربا کو ہٹا دیجئے اپنے پاس سے، ان کے کپڑے ہمارے جیسے نہیں، ان کا رہن سہن ہمارے جیسا نہیں، ان کا اسٹیٹس ہمارے جیسا نہیں۔ وہ جو کفار تھے اور وہ جو رؤسا تھے ان کو اسٹیٹس کمپلیکس تھا، وہ آج بھی ہوتا ہے دنیا میں، اسٹیٹس کے بارے میں کانشیس ہونا یہ آج بھی پایا جاتا ہے۔ اونچ نیچ، اسلام میں یہ اونچ نیچ کا تصور نہیں ہے۔ اونچ نیچ کا تصور جو ہے وہ غیر مسلم اقوام کا تصور ہے۔ اسلام تو صرف تقویٰ کو بلند رکھتا ہے، تقویٰ کے سامنے کوئی اونچ نیچ کو نہیں دیکھتا۔ نہ اسلام کپڑوں کو دیکھتا ہے، نہ اسلام شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ اسلام تمہارے عہدوں کو دیکھتا ہے، نہ اسلام تمہارے اسٹیٹس کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے۔ اسلام تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ خدا دیکھتا ہے یہ نیت ہماری، نہ ظاہر ہمارا نہ صورت ہماری۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہر ایک کا نام الگ، ہر ایک کی شکل الگ، ہر ایک کا لباس الگ، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا۔ اللہ کو اس سے غرض نہیں۔ اللہ کو غرض یہ ہے کہ سب کس لیے آئے، یہ جو سب جمع ہوئے کس لیے جمع ہوئے، اللہ کو اس سے غرض ہے۔ میرے لیے آئے، اللہ کے لیے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر اپنے حبیب پاک کو اس بات سے روک دیا کہ ان کی خواہش پر مت چلنا۔ یہ جو وڈیرے اور یہ جو مالدار، یہ سرمایہ دار، یہ قبیلے کے سردار آ کر آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کو الگ کر دیجئے ہم سے، صرف ہم کو بٹھا دیجئے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اے میرے حبیب محبوب، آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ جاؤ اپنے گھر میں، جاؤ اپنا راستہ لو، بیٹھنا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھو۔ یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، مگر اللہ نے ان کی شان قرآن میں آیت شریفہ نازل فرما کر بتلا دی، یریدون یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یہ وہ ہے جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔
تو ان کی حیثیت بہت بڑی ہے، صبح و شام یاد کرتے رہتے ہیں. غریبی ہے تو بھی یاد کر رہے ہیں، مسکینی ہے تو بھی یاد کر رہے ہیں، کپڑے پھٹے ہوں تو بھی یاد کر رہے ہیں، فقراء ہے فقیری ہے تو بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں بھول رہے. تو اللہ کو ان کا یہ رکھ رکھاؤ بہت پسند ہے، اللہ کو ان کا اسٹیٹس پسند ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا ہے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین. یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مجھے مسکینوں میں موت دے، اور میرا حشر مسکینوں میں فرما. اللہ کے رسول یہ دعا کر رہے ہیں، یہ حدیث کی دعا ہے، مشہور دعا ہے. تو وہ مسکین جو اللہ کے رسول کے سامنے تھے، جیسے اصحاب صفہ، اصحاب صفہ جن کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ ایک چبوترا تھا مسجد نبوی میں، اور وہ چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے، اور رات دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے، اور ان سے تعلیم لیا کرتے تھے. اور غریب تھے، مسکین تھے، فقیر تھے، فقراء میں ان کا شمار تھا. ان کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے پورا لباس نہیں ہوتا تھا، ایک ہی کپڑے میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخیر اور پیسوں والے جو صحابہ تھے، حیثیت والے، ان سے فرماتے تھے ان کو لے جاؤ اپنے ساتھ، ان کو کھانا کھلا دو، ان کو کچھ کپڑا دے دو، ان کی کوئی خدمت کر لو، یہ میرے وہ صحابہ ہیں جو فقیر مسکین ہیں، ان کی خدمت کرو. اصحاب صفہ. تو وہ جو رؤسا اور امیر لوگوں نے آ کر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی شان دکھلائی نا، ٹور دکھلائی اپنی، تو اللہ کو ناپسند ہوئی. تو اللہ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو. آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھیے کہ جو رات دن صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. اب صبح و شام میں حصر یہ نہیں کہ صبح پکارتے اور پھر شام کو پکارتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب اس کا یہ کہ صبح و شام کا مطلب مستقل اللہ کو پکارتے رہتے. ایک دن کا جوش نہیں ہے کہ آج پکار لیا کل سوتے رہے، آج یاد کیا اللہ کو کل غافل ہو گئے. نہ، صبح و شام. قرآن مجید میں اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے آیت شریفہ میں کہ صبح و شام سے مراد یہ ہے کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے. صبح کو بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، شام کو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. غداتی والعشی قرآن کے الفاظ ہیں نا. اب دیکھیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنی جان کو آپ ان کے ساتھ ملا کے رکھیے جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں بالغداتی والعشی، صبح کو بھی اور شام کو بھی. نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں، لگے رہتے ہیں اللہ کی یاد میں. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم تو غریب ہیں، ہم تو فقیر ہیں، ہم بھی کہیں دنیا میں لگ جائیں تو لگ جائیں نا، رات دن ہم اللہ ہی کو پکار رہے ہیں. نہیں، وہ تو اللہ ہی کی یاد میں لگے ہوئے. اب ایک تو صفت ان کی اللہ نے فرما دی صحابہ کی، فقراء کی، مساکین کی، کہ صبح و شام اللہ کو یاد کر رہے ہیں. دوسری صفت ان کی کیا بیان فرمائی، بہت بڑی صفت، یریدون وجہہ، اس کی رضا چاہتے ہیں. یعنی یہ جو اللہ کو پکارنا ہے یہ مطلب کے لیے نہیں ہے، کوئی غرض سے نہیں ہے، دنیا کی غرض. ایسا ہو جائے تو میں اللہ تجھے یاد کروں، میرا کام ویسا ہو جائے تو تجھے یاد کروں، مجھے یہ مل جائے تو تیرا ذکر کروں، مجھے وہ مل جائے تو تیرا ذکر کروں، میرا یہ کام بن جائے تو تجھ کو یاد کروں. نو، اللہ فرما رہا یریدون وجہہ، وہ تو فقط اس کی رضا چاہنے کے لیے اس کو یاد کر رہے ہیں. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے یا اللہ، ہمیں تو چاہیے.
تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، بس سارے سوالوں سے یہ سوال اچھا ہے، تو مل جائے تو سب مل جائے، تو مل جائے، بس تو ہمارا ہو جائے، تو ہمارے قریب ہو جائے، ہم تیرے قریب ہو جائیں بس۔ تو کتنی بڑی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی فرما دی، یریدون وجہہ، کہ وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، یعنی کہ انہیں اور کچھ نہیں چاہیے، بس وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ دنیا رہے راضی یا نہ رہے، میرے جد امجد حضرت علامہ شاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ جن کا مزار شریف باہر موجود ہے، ان کا یہ شعر ہے، دنیا رہے راضی یا نہ رہے، اللہ کی رضا حاصل ہو ہمیں، اللہ کی یاد سے بڑھ کے کوئی بھی چین نہیں، آرام نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ دنیا رہے راضی یا نہ رہے، پرواہ نہیں ہم کو۔ جو یہ دنیا دار تو تھے جو حضور کو کہہ رہے تھے کہ بھئی ان کو ہٹا دو تو ہم بیٹھیں گے، ان کے پاس سے ہم کو بیٹھنے میں شرم آتی ہے، ہم کہاں یہ کہاں، ہمارا اسٹیٹس کچھ اور ہے، ان کا اسٹیٹس کچھ اور ہے، ہم برتر ہیں یہ کمتر ہیں، تو آپ یا تو اس وقت ان کو الگ کر کے ہمارے کو تعلیم دیجئے، ہم آپ کی بات سنتے ہیں، اور یہاں پر ان کا ٹائم الگ کر دیجئے، ہمارا ٹائم الگ کر دیجئے، ان کی کلاس الگ کر دیں، ہماری کلاس الگ کر دیں۔ حضور نے فرمایا کوئی کلاس الگ نہیں ہوگی، بیٹھنا ہوگا تو اسی کلاس میں بیٹھو، آ کر ان کے ساتھ بیٹھو۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ یہ جن کے ساتھ بیٹھنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو فقط اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کو کیوں الگ کریں گے آپ؟ کیا فرمایا اللہ نے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں، کہ یہ جو آپ کی آنکھوں کو زیارت کے لیے آتے ہیں نا آپ کے پاس، اے اللہ کے رسول، اے حبیب محبوب، دیکھیے بڑی خوبصورت بات ہے اس میں کہ آپ کی آنکھیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، آپ کی چشمان مبارک ان کو چھوڑ کر دوسروں پر نہ جائیں، دوسروں پر نہ پڑیں۔ کیوں؟ کہ یہ تو وہ ہیں کہ جو رات دن یہ کہتے رہتے ہیں یا رسول اللہ انظرنا، ہم پر نظر فرمائیے، یہ تو آپ کی نظر کے طلبگار ہیں، یہ تو آپ کی چشم رحمت کے خواستگار ہیں، ہے نا؟ یہ کہاں، اور وہ رئیس لوگ اور وہ مالدار جن کو اپنی گھمنڈ ہے، اپنی مال کا، دولت کا، اپنے اسٹیٹس کا، وہ کہاں، یہ کہاں، اللہ ان کو تھوڑی چاہتا ہے، اللہ تو ان کو چاہتا ہے۔ تو آپ اپنی نظریں ان پر رکھیے، نظر رحمت ان پر رکھیے، یہ آپ کی نظر کو دیکھنے کے طلبگار ہیں، یہ آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں انور کو تو سمجھتے ہیں ہم کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ نبی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں نہ ہو؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے؟ کہ یہ تو دنیا دار نے، ان کا کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی بات سنیں اور کہیں ہم تو نہیں مان رہے، ہمیں تو دل کو نہیں لگی بات آپ کی، یعنی ان کے بارے میں ابھی کنفرمیشن نہیں ہے۔ مگر جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، صبح و شام اللہ کو پکار رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں اللہ کو پکارنے میں، تو آپ ان کے ساتھ رہیے، کیونکہ ان کی کنفرمیشن ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، ان کی کنفرمیشن آ گئی، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ رات دن ذکر اللہ میں لگے ہوئے ہیں، رات دن اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں، رات دن اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اور صرف اس لیے یاد کرنے والے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، تو بس یہی ہے نمبر 1، ان کے ساتھ رہیے آپ۔ تريد زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زندگی کا زیب و زینت چاہو گے؟ ولا تطع
من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور اس کا کہا نہ ماننا اے حبیب کہ جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ غافل لوگ ہیں کہ جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ ان کو ہٹا دو، ہم کو بٹھا دو، ان کا ٹائم اور کر لو، ہمارا ٹائم اور کر لو، چھوڑو ان کو۔ اللہ نے فرمایا اگر ان کو آنا ہے راہ راست پر تو بیٹھ جائیں آپ کے پاس آ کر، مگر نہیں تو چھوڑ دیں آپ ان کو۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ یعنی یہ وہ ہے کہ جو دنیا کے بندے ہیں۔ ہوا کا معنی ہے نفس کی خواہش، ہے نا، خواہش نفس کو کہتے ہیں ہوا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تو وہ ہیں کہ درہم و دینار کے بندے ہیں، یہ دنیا دار بندے ہیں، ان کا بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کی بات سن کر اٹھ جائیں گے، ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیں گے، تو آپ ان کی وجہ سے ان کو مت چھوڑیں جو آپ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، آپ کے سچے وفادار ہیں۔ اے رسول، اے نبی، آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے رات دن تیار رہتے ہیں نا، بس آپ ان کو اپنے سینے سے لگا کر رکھ لیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھے کہ جو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھے ہوئے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے۔ تو آج کے جمعہ میں قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 کی میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں شان نزول میں جو کچھ عرض کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا ذہن، اپنی سوچ، اپنی فکر کس طرح کی رکھنی چاہیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ عبادت اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج عمرہ اللہ کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، یعنی سب اللہ کی رضا کے لیے ہو، غم ہو یا خوشی، مگر عبادت اللہ کی جاری رہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ ملے گا تو کریں گے، وہ ملے گا تو کریں گے، یہ نہیں ملا تو چھوڑ دیں گے، وہ نہیں ملا تو بھول جائیں گے، تو یہ تو پھر سودا ہوا، اللہ کی رضا تھوڑی ہوئی۔ اللہ کی رضا تو اس میں ہے کہ تم ہر حال میں اللہ کو چاہتے رہو۔ اللہ نے کیا فرما دیا ان کی خوبی، یریدون وجہہ، یہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کا چہرہ اللہ کا، اللہ کی وجہ کے معنی تو ہوتا ہے چہرہ عربی میں، لیکن چونکہ جب وجہ کا معنی اللہ کے لیے آتا ہے تو اس میں اللہ کی ذات مراد لی جاتی ہے کہ اللہ کی ذات کو چاہتے ہیں، بس ان کا ذکر اللہ، ان کا اللہ کو صبح شام پکارتے رہنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ دیکھ لو نا، غریبی میں بھی اللہ کو پکار رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ میں تو غریب ہوں، میری غریبی دور نہیں ہوئی تجھ کو کیوں پکاروں، میری مفلسی دور نہیں ہوئی تجھ کو کیوں یاد کروں، نہیں، یہ کہہ رہے یا اللہ میں جیسا بھی ہوں مگر میں تیرا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا ہی رہوں گا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔